روزہ رکھنے کی تو کوئی دعا نہیں ہے، روزہ رکھنے کی نیت ہے صرف، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، زبان سے نہیں، وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آج کی تو نہیں کرتا۔ وہ ایک دن پہلے ہی کر، وہ لفظ بھی بنا دے، کوئی صحیح بنا دے یار۔ پھر کہتے ہیں بزرگاں نے چنگے لانا ہے، بزرگاں کو آج کل کا ہی فرق نہیں سی پتا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو ہونا چاہیے کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، ہاں ایک دن پہلے، لیکن وہ ہے ہی غلط ہے، نیت تو دل کا ارادہ ہے۔ دیکھیں یہ تو حدیث ٹھیک ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ۔ نیت تو ہر کام کی آپ نے کرنی ہے، لیکن وہ دل کا ارادہ ہے۔ آپ کبھی وضو کے لیے کرتے ہیں نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے، سامنے اس ٹوٹی کے، تو نہیں کرتے ہی نیت۔ ہم کیا نیت کرتے ہیں؟ صرف وضو سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیٹس آل۔ حاضرین محترم، آج ہفتہ وار درس تحاوی شریف ہمارا شروع ہے، اور آج 6 اکتوبر 2024 یکم ربیع الثانی بمطابق 1446 ہجری ہے۔ مرکزی جامع مسجد خانسامہ جہلم کے اندر ہم موجود ہیں، اور آج ہم جس مسئلے پر بات کر رہے ہیں وہ ہے اعمال کے اندر نیت کا بیان۔ یعنی ہم جو کام کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی نیت ہوتی ہے، نماز سے پہلے بھی کیا کرتے ہیں؟ نیت ہوتی ہے، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، روزہ رکھنے سے پہلے بھی کیا ہوتی ہے؟ نیت ہوتی ہے۔ اب نیت جو ہے اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے اندر جو ایک ارادہ یا ایک بندے کے اندر جو قوت ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے۔ فقہاء نے یہ لکھا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ نیت کا اظہار زبان سے بھی کر دینا اچھا ہے، مستحب ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جن میں ہمارے چھوٹے مرزا صاحب بھی شامل ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں جو نئے مذاہب کی بنیاد رکھ رہے ہیں، نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی دل کی زبان کے ساتھ نیت کرنے سے جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن جب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ کیا کریں؟ نیت کا اظہار دل سے، اپنے دل کی نیت کا اظہار زبان سے کریں۔ آپ نے مشہور آیت کریمہ سن رکھی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اب اس میں تو ساری زندگی کی چیزیں آ گئی، نماز بھی آ گئی، ساری قربانی آ گئی۔ تو اگر زبان سے نیت کا اظہار کرنا بدعت ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم کیوں دے رہا ہے کہ آپ اپنی نیتوں کا اظہار زبان سے فرما دیں؟ اسی طرح جب ہم حدیث شریف میں دیکھتے ہیں تو سنن ابی داؤد کے اندر بھی، سنن کبریٰ کے اندر جو امام بہقی نے لکھی ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا میں مفہوماً اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے قربانی کے لیے، اور جب آپ ان کو لٹاتے تھے اور ذبح کرتے تھے تو آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ جو ہے ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، یہ آیت کریمہ آپ پڑھتے تھے اینڈ تک، آخر تک، اور اس کے بعد یہ فرماتے تھے کہ یا اللہ یہ تیرے لیے ہے، تیری عطا ہے اور تیرے لیے ہے، اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ اب دیکھیں حضور نے قربانی بھی کی تو قربانی سے کرنے سے پہلے بھی اپنی نیت کا اظہار اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ اسی طرح حدیث شریف میں، کئی حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، آپ گھر میں تشریف لاتے تھے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اس کی راویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لاتے اور آ کے پوچھتے کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، تو جب ہم کہتے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے اذن اصوما، میں پھر روزے سے ہوں۔ اسی وقت آپ اپنی روزے کی نیت کا اظہار کس سے فرماتے تھے؟ زبان سے فرماتے تھے۔ تو اب یہ کہنا کہ بھئی کوئی نہیں ہے جی، الفاظ کو نہیں ہے جی اس کے، تو یہ جو الفاظ بنائے گئے ہیں یہ تو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں نا، علماء کرام تو سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو، کہ آپ فقہاء سمجھانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز سے پہلے کیا کریں؟
ان الفاظ سے نیت کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ دل کے اندر جو نیت کرنی ہے اس کے لفظ کیا ہونے چاہیے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بدعت ثابت نہیں ہے، تو وہ ذرا بتا دے کہ حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے جو بتایا ہے کہ نیت کے الفاظ کون سے ہوں گے، تو آپ بتا دیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو اس کے الفاظ بھی ذرا بتا دیں ہمیں کہ الفاظ کیا ہونے چاہیے۔ ایک بات یہ طے ہوگی کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور زبان سے بھی نیت کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ اب نیت سنت ہے یا فرض ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیت کرنا کیا ہے، فرض ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نیت کرنا سنت ہے، اور یہی امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام حسن بن حی، اسی طرح امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کا قول مذہب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے، اس کا نمبر ہے 330، سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے، یہ آپ کا پورا واقعہ ہے کہ جب میں نے پوچھا کہ میں نے غسل کرنا ہے، غسل ضروری تھا، تو حضور نے جب ان کو غسل سکھایا تو اس میں حضور علیہ السلام نے جو غسل کا طریقہ بیان کیا وہ نہانے سے بیان کیا، اس میں نیت کا بیان نہیں فرما۔ اگر نیت فرض ہوتی تو حضور علیہ السلام ان کو یہ بتاتے کہ آپ سب سے پہلے کیا کر لیں، نیت کر لیں۔ تو نیت اگر فرض ہوتی تو اس کا بیان، تو اصل میں نیت کیا ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ ہر کام سے کرنے سے پہلے اس سے بندے کو کیا ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اچھی نیت ہو تو ثواب بھی بندے کو زیادہ ملتا ہے۔ نیت کسی بھی عمل کے اندر کیا ہوگی، سنت ہوگی، مستحب ہوگی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کو عمل کا ثواب بھی ملے گا، اور اگر نیت دکھلاوے کی خدا نخواستہ یا ریاکاری کی ہوگی تو جسے حدیث شریف میں شرک اصغر کہا گیا ہے، کون کیا فرمایا گیا ہے، شرک اصغر ہے کہ لوگوں کی خاطر اعمال کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، تو یہ شرک چھوٹا شرک ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو آراستہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے، نیت پر ہے۔ جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی اچھا اجر ملے گا۔ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر، یعنی اجر کسی کا برابر نہیں ہے، ہر بندے کا اجر۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن میں سے جب حضور نے ان سے مانگا تو کچھ چند کھجوریں لا سکے، تو لیکن حضور نے ان کو کیا فرمایا کہ سب ایک طرف ہے اور یہ تمہارا دیا ہوا ایک طرف ہے۔ تو لہذا اعمال ہوں، صدقات ہوں، خیرات ہوں، جو بھی اعمال ہوں، چاہے مالی عبادتیں ہوں یا بدنی عبادتیں ہوں، اس میں نیت کیا ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔